بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف پیجز کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کرونا وائرس کی وبا سے ہم سبھی واقف ہیں، لیکن ان سب باتوں میں جو ہم سنتے رہتے ہیں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ ان میں سے فیکٹس کیا ہیں اور فیک کیا ہے۔ اس وبا کے حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ کرونا وائرس کو میڈیکلی کووڈ-19 کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں CO فار کرونا، VI فار وائرس، D فار ڈیزیز اور 19 اس لیے کیونکہ یہ 2019 میں انوینٹ ہوا۔ اس سے پہلے ہیومن باڈی کے سیلز میں یہ وائرس نہیں دیکھا گیا، اور سائنسدان بھی اس وائرس سے پہلے کبھی آشنا نہیں ہوئے۔ لوگوں کی ایک تعداد ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ اپنے جسم پر الکوہل رب کر کے یا ڈس انفیکٹنٹ کو مل کے یا ان چیزوں سے نہا کے یا پھر کوئی میڈیسن اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو انجیکٹ کرنے اور نگلنے سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہائیلی ٹاکسک ہیں اور یہ آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک دوسری غلط فہمی جو لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے کہ سمندر پار سے اشیاء خریدنے یا آرڈر پر منگوانے سے کوئی اس وائرس سے بیمار ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ریسرچرز آج بھی اس بات پر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس انسان کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کمرشل پیکج سے انفیکٹ ہونے کا رسک بہت کم ہے، کیونکہ یہ کئی دن تک مختلف درجہ حرارت کے علاقوں اور مختلف طرح کے موسمی حالات سے گزرتا ہے۔ خشک کھانسی ہونا کرونا وائرس کی علامات میں سے ایک بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 18% لوگوں کو یا 5 میں سے 1 کو کھانسی نہیں ہوتی؟ یہ بیماری اس علامت کے بغیر پلتی ہے، یعنی بیمار کو یہ بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے۔ لیکن اس کی علامات موسمی فلو سے بہت ملتی جلتی ہیں، یعنی خشک کھانسی، بخار، سر درد یا بعض اوقات پٹھوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت ہی کم پائی جانے والی علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سونگھنے اور چکھنے کے حس کھو بیٹھتا ہے۔ جس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس کا سائز امیجن کرنا آپ کے لیے اتنا حیران کن ہو سکتا ہے کہ اس کی 100 ملین کاپیوں کو بہت آسانی سے ایک سوئی کی نوک پہ رکھا جا سکتا ہے۔ کسی انفیکٹڈ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے سے تھوک یا سلائیوا کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹا قطرہ بلینز آف وائرس پارٹیکلز کو کیری کر سکتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی کی تصحیح کرتی چلوں کہ پالتو جانوروں یعنی پیٹ اینیملز سے یہ وائرس پھیلنے کا ایک بھی کیس ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ لیکن ہاں، کسی کوارنٹائن روم یا کسی ایسی جگہ سے یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے جہاں ماضی میں کوئی انفیکٹڈ پرسن رہا ہو۔ جب تک ماہرین اس کی ویکسین تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے لڑتے رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اینٹی سیپٹک جیل سے صرف تبھی صاف کریں جب آپ کے پاس پانی دستیاب نہ ہو۔ پانی کی موجودگی میں صرف صابن اور پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ جراثیم پانی کے ذریعے بہہ جائیں۔ اس وائرس کے خلاف اینٹی بائیوٹکس کچھ اثر نہیں رکھتے، اس لیے اس بیماری کے شکار افراد اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کریں۔ جب تک اس وائرس کا علاج یا ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی، لاک ڈاؤن کو مختصر وقفوں کے ساتھ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین حل گھر پر رہنا ہے۔ جب تک آپ گھر پہ ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ اس وائرس کا شکار 80% سے زیادہ لوگوں کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خود احتیاطی تدابیر کے ذریعے گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صرف چند احتیاطی تدابیر فالو کریں، سوشل ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں اور اپنے علاقے کو، اپنی جگہ کو صاف رکھیں، گلوز اور ماسک کا استعمال کریں، اور سب سے اہم وٹامن C کا انٹیک بہت زیادہ رکھیں۔ ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دوبارہ
نئے طریقے سے اور نارمل طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔